اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر کی 2 رکعتوں کو ہلکا کر کے پڑھنے کا بیان، اور یہ کہ ان میں کیا پڑھا جائے اور ان کا وقت کیا ہے۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت اذان اور تکبیر کے بیچ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ فجر کی 2 سنتیں ادا فرماتے تو آپ ان کو اتنا چھوٹا اور ہلکا پڑھتے کہ میں دل میں کہتی کہ آپ نے ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب آپ اذان کی آواز سنتے تو 2 رکعت پڑھتے اور ان میں کمی فرماتے، اور ایک روایت میں ہے جب فجر ہو جاتی۔ فائدہ: کمی کا مطلب ہے کہ آپ فجر کی ان 2 سنتوں میں قیام و قرات اور رکوع اور سجود وغیرہ میں سار سے کام لیتے تھے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھانی ہوتی تھی جس میں قرات وغیرہ میں دیری ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ فجر یا اذان کے ہوتے ہی آپ فوراً ادا فرماتے، جس سے آپ کا یہ اہتمام واضح ہے جو فجر کی 2 سنتوں کے لیے آپ فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن صبح کی نماز کے لیے اذان دیتا اور صبح واضح ہو جاتی تو ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر ہو جاتی تو چھوٹی 2 رکعتوں کے علاوہ کچھ نہ پڑھتے تھے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی 2 سنتیں فجر کے بعد پڑھنی چاہیے، صبح صادق سے پہلے نہیں، اور ان میں دیری کی بجائے سار سے کام لیا جائے تاکہ انسان فجر کی ادائیگی میں تیار اور ہوشیار رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز تہجد 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، اور رات کے آخری حصے میں 1 رکعت وتر پڑھتے، اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے، اور ان میں اتنی تیزی کرتے مانو تکبیر آپ کے کانوں میں ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: مانو تکبیر آپ کے کانوں میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ فجر کی 2 سنتیں اتنی جلدی سے ادا فرماتے جیسے تکبیر کی آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہے، اور نماز کا اول وقت گزر جانے کے اندیشے سے جلدی سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ رات کو نفلی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، دوسری بات یہ کہ وتر 1 رکعت بھی صحیح ہے، تیسری بات یہ کہ فجر کی اذان ہوتے ہی فجر کی سنتیں پڑھ لی جائیں اور مختصر پڑھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔